السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورتل القرآن ترتیلا۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ عقیدت و محبت کے ساتھ ہدیہ درود و سلام پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وبارک وسلم۔ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہماتن کرم بنایا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہماتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتایا۔ تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تمہیں حاکم برایا، تمہیں قاسم عطایا، تمہیں دافع بلایا، تمہیں شافع خطایا، کوئی تم سا کون آیا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد اور میرے آقا کی عظمت کے بیان کے بعد مدرسہ فیضان مصطفیٰ کا یہ سالانہ جلسہ جس میں کثیر تعداد میں علماء کرام شورا اعظام تشریف لا رہے ہیں، بہت سارے علماء برسر ممبر ہیں۔ ہمارے ہی ایک عزیز حضرت حافظ و قاری محمد فرحان رضا قادری نے اپنے اساتذہ کرام کی نگرانی اور زیر سرپرستی مدرسہ فیضان مصطفیٰ کا قیام کیا اور ہمارے بچوں کی تعلیم و تربیت کا انتظام کیا۔ یہ ایک اچھی بات ہے کہ ہمارے بچوں کی تعلیم و تربیت کا انتظام ہو، پڑھائی لکھائی کا انتظام ہو، اور الحمدللہ یہ اپنی وسعت و طاقت بھر وہ کام انجام دے رہے ہیں۔ کچھ بچے قرآن مقدس یاد کر لی ہیں، پورا حافظ بن گئے ہیں، حفظ کر چکے ہیں۔ تو آج کے اس جلسے میں ان بچوں کو مبارکباد بھی پیش کیا جائے گا، ان کے سروں پر دستار بھی باندھی جائے گی، اور یقیناً وہ منظر ان کے لیے بھی، ان کے ماں باپ کے لیے، رشتہ داروں کے لیے قابل دید بھی ہوگا اور قابل تقلید بھی ہوگا۔ دین سیکھنا، دین سکھانا، قرآن پڑھنا، قرآن پڑھانا، قرآن و حدیث میں اس کی بڑی بڑی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں۔ اس زمانے میں تو یہ ہوتا ہے کہ جو اہل ثروت ہیں ان کی توجہ مدارس کی طرف نہیں ہوتی، اپنے بچوں کی دینی تعلیم و تربیت کی طرف نہیں ہوتی۔ ان کا مقصود و مطلوب دنیا ہی کمانا ہوتا ہے، تو کوئی اسکول کھول رہا ہے، کوئی کالج بنا رہا ہے، کوئی کوچنگ سینٹر تیار کر رہا ہے، اور ہمارے سماج کے وہی مولوی مولانا لوگ جنہیں ہمارے سماج کے لوگ کوئی خاص رسپانس نہیں دیتے ہیں، لیکن الحمدللہ یہی لوگ سماج کے اندر مدارس کا قیام کر کے، دینی تربیت گاہوں کا قیام کر کے ان کے بچوں کو بھی اور سب کے بچوں کو بھی دین کی تعلیم دے کر ان کی دنیا بھی سنوارتے ہیں اور ان کی آخرت بھی سنوارنے کی کوشش کرتے ہیں۔
تو دنیا والے کیا کہہ رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں اس سے غرض نہیں، فی نفسہ ہی یہ کام بہت ہی افضل و اعلیٰ ہے۔ جو لوگ بھی ان کاموں میں شامل ہوتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں اس کا رتبہ بہت بلند و بالا ہوتا ہے۔ اور یہ دنیا والے بھی سارے لوگ محسوس کر رہے ہیں کہ دین سیکھے بغیر، قرآن پڑھے بغیر نہ یہ دنیا کامیاب ہوگی نہ وہ دنیا کامیاب ہوگی۔ یہ اور بات ہے کہ ہمارے جمود و تعطل کا عجیب و غریب عالم ہے کہ یہ جانتے ہوئے بھی کہ دنیا میں بھی عزت ملتی ہے تو اللہ کی بندگی اور اللہ کی عبادت کی بنیاد پر، عشق مصطفیٰ کی بنیاد پر، لیکن ہم غافل ہیں۔ لیکن اس طرح کے اجلاس سے، جلسوں سے یہ پیغام ہمارے قوم کو ہمارے علماء کرام دیتے ہیں کہ بھائی جس ایج میں، جس دور میں ہم جی رہے ہیں اس میں عصری تعلیم کی، دنیاوی تعلیم کی بھی ضرورت ہے تو دینی تعلیم کی بھی ضرورت ہے۔ دونوں کی ضرورتیں اپنی اپنی جگہ مسلم ہیں، اس لیے ہمیں دونوں طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اہل مدارس کو بھی چاہیے کہ وہ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ حسب ضرورت وہ دنیاوی اور عصری تعلیم کی طرف بھی توجہ دیں، اپنے سلیبس میں، اپنے نصاب میں انگریزی کو، بنگلہ کو، میتھ کو اور بنیادی جو ضروری چیزیں ہیں اس کو شامل کریں، کمپیوٹر کا علم شامل کریں۔ اور جو اہل دنیا ہیں، عصری علوم حاصل کر رہے ہیں، اسکول کالجز میں پڑھ رہے ہیں، ان سے میری گزارش ہے کہ اس تعلیم کے ساتھ ساتھ آپ تھوڑا وقت نکال کر دینی تعلیم بھی حاصل کریں، قرآن بھی پڑھیں اور صحیح انداز میں پڑھیں۔ انشاءاللہ عصری تعلیم بھی آپ کے سینے میں ہوگی، دینی تعلیم بھی آپ کے سینے میں ہوگی تو انشاءاللہ آپ کی دنیا بھی کامیاب ہوگی، آپ کی عقبہ بھی کامیاب ہوگی۔ ضرورت اس بات کی ہے، ورنہ یہ کون نہیں جانتا کہ مسلمانوں پر نماز فرض ہے؟ کسی کو بتانے کی ضرورت پڑے گی کہ بھائی نماز کیوں فرض ہے؟ کہ نماز فرض ہے، ہر مسلمان جانتا ہے کہ مسلمانوں پر مرد ہو یا عورت نماز فرض ہے، ہر مومن جانتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ جان بوجھ کے لوگ نہیں پڑھ رہے، اور یہ بھی اب سارے لوگ جان چکے ہیں کہ نہیں پڑھنے کی کتنی بڑی بڑی سزائیں ہیں، نماز چھوڑنا کتنا بڑا گناہ ہے، نماز ترک کرنا خدا کے عذاب کو دعوت دینا ہے، مصطفیٰ کی ناراضگی کو دعوت دینا ہے، سب جانتے ہیں۔ اور جو لوگ نماز پڑھتے ہیں وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ نماز میں کچھ چیزیں فرض بھی ہیں۔ انہی نماز کے فرائض میں سے ایک اہم فرض ہے قراءت قرآن۔ نماز میں جب تک قرآن کی تلاوت نہ ہو نماز کمپلیٹ نہیں ہوگی۔ قرأت فرض ہے مطلق، اور سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی سورت ملانا یہ واجب ہے۔ تو اندازہ آپ کریں ہماری دنیا میں بھی عزت اور آخرت میں بھی عزت یہ نماز پر ڈیپینڈ ہے۔ جو نماز نہیں پڑھتا ہے نہ دنیا میں کوئی عزت ہے نہ آخرت میں کوئی عزت ہے، کیونکہ خدا کی نگاہ قدرت میں عزت صرف انہی لوگوں کی ہے جو رب کی عبادت کرتے ہیں، بندگی کرتے ہیں، اپنے مقاصد کی تکمیل کرتے ہیں۔ اور کون نہیں جانتا کہ نماز میں قرآن پڑھا جاتا ہے، مطلق قرأت فرض ہے، الحمد شریف کے ساتھ سورت ملانا واجب ہے۔ اگر نماز میں قرأت نہیں ہوگی نماز نہیں ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہوا، اور یہ حدیث پاک بھی آپ جانتے ہیں کہ مرنے کے بعد سب سے پہلے میدان محشر میں جب حساب و کتاب کے لیے رب ذوالجلال جمع فرمائے گا تو پہلا سوال نماز کے حوالے سے کیا جائے۔ تو اس کا مطلب نماز پڑھنا بھی ضروری اور صحیح پڑھنا بھی ضروری، اور نماز کے فرائض میں سے ایک اہم فرض ہے قرأت قرآن۔ تو اندازہ ہو گیا کہ بغیر نماز کے مرد مومن نہ دنیا میں کامیاب نہ آخرت میں کامیاب، اور نماز کو کامیاب کرنا ہے، نماز کو اللہ کی بارگاہ میں مقبول بنانا ہے تو قرآن پڑھنا ہوگا، سیکھنا ہوگا، کیونکہ قرآن کی تلاوت نماز میں فرض ہے۔ تو یہیں سے پتہ چل گیا
بغیر قرأت قرآن کے نماز ہو نہیں سکتی۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ قرأت قرآن کی ہماری زندگی میں کتنی اہمیت ہے۔ بغیر قرآن پڑھے نہ نماز ہے، اور بغیر نماز پڑھے جنت نہیں ہے، جہنم ہے۔ اور مومن کا مطمع نظر دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت بھی ہونی چاہیے۔ اور الحمدللہ ہماری نماز کو قبولیت کا درجہ جو چیز دلاتی ہے وہ قرآن کی تلاوت۔ اس لیے میرے بھائی، یہ مدرسہ فیضان مصطفیٰ ہو یا دیگر مدارس ہوں، یہاں وہ تعلیم دی جاتی ہے جس تعلیم کے ذریعے آپ کی دنیا میں بھی عزت ہوتی ہے اور آخرت میں بھی عزت ہوتی ہے۔ تو آپ اندازہ کریں یہ تعلیم کتنی اہم ہے۔ علماء کرام کے بیانات آپ حضرات سماعت کریں گے، تعلیم قرآن کے حوالے سے، علم دین کے حوالے سے۔ یہ تو مشہور حدیث پاک۔ آج معاملہ یہ ہے کہ بھائی لوگ کثرت کے ساتھ باباؤں کی طرف رجوع کرتے ہیں، ائمہ کے پاس بھی آتے ہیں، پیروں کے پاس بھی جاتے ہیں، پھکوانے کے لیے، دم کروانے کے لیے جاتے ہیں۔ کیا بتائیں حضرت اثر میں آ گئے، ہوا میں پڑ گئے، ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا۔ بلا شبہ اگر آپ جا رہے ہیں کسی کے پاس جو قرآن صحیح پڑھتا ہے اور قرآن کے ذریعے وہ آپ کا علاج کرتا ہے، روحانی علاج کرتا ہے، تو بالکل صحیح ہے۔ سفلی نہیں ہونا چاہیے، کفریہ شرکیہ چیزیں اس میں نہیں ہونا چاہیے، ورنہ دم جھاڑ پھونک تو حدیث پاک سے ثابت ہے۔ میرے آقا نے بھی دم فرمایا، لیکن دم کرنے والا ایسا ہو جو قرآن پڑھنا جانتا ہو اور صحیح سے پڑھتا ہو۔ تو آپ پوچھ رہے ہیں نا، گھر میں خراب ہوا آ گئی ہے حضرت، ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا۔ ایک حدیث پاک میں سنا رہا ہوں، بہت مشہور حدیث ہے، سیاہ ستہ کی ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس سینے میں قرآن کی کچھ سورتیں، قرآن کی کچھ آیتیں نہ ہو، وہ سینہ ویران ہوتا ہے، وہ سینہ ویران ہوتا ہے۔ جب کوئی مکان ویران ہو جائے، کھنڈر میں بدل جائے، تو آپ سب جانتے ہیں کہ انسان اس میں جانے سے، داخل ہونے سے وحشت محسوس کرتا ہے، گھبراتا ہے، کیونکہ کھنڈر میں بدل چکا ہے۔ اب وہ شیاطین وہاں رہتے ہوں گے، جنات رہتے ہوں گے، جائیں گے، نہ جانے کیا ہوگا۔ پتہ کیا چلا کہ جب مکان ویران ہو جائے تو شیاطین کے قبضے میں چلا جاتا ہے، جنات کے قبضے میں چلا جاتا ہے، پھر اپنے قبضے میں کرنے کے لیے بہت پاپڑ بیلنا پڑتا ہے۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں، جس سینے میں قرآن کی آیتیں نہ ہو وہ سینہ ویران ہوتا ہے، اور جب سینہ ویران ہوگا شیطان کا آنا جانا رہے گا، جنات کا آنا جانا رہے گا، غلط ہواؤں کا آنا جانا رہے گا۔ اس لیے میرے قوم کے لوگوں، اگر اپنے گھروں کو غلط ہواؤں سے بچانا چاہتے ہو، نظر بد سے بچانا چاہتے ہو، غلط اثرات سے بچانا چاہتے ہو، تو اپنے سینے کو قرآن سے مزین کر لو، قرآن سے آباد کر لو، کچھ صورتیں یاد کر لو، تمہارا سینہ بھی آباد رہے گا، تمہارا گھر بھی آباد رہے گا۔ ضرورت ہے کچھ صورتیں یاد کرنے، اور الحمدللہ وہ کام بابو حافظ فرحان اپنے مدرسہ فیضان مصطفیٰ سے کر رہے ہیں۔ تو جو ایسا کام کرے کہ آپ کے سینے کو بھی شیطان سے پاک کر دے، خدا کی رحمت کا خزینہ بنا دے، آپ کے گھر کو بھی جنات سے، شیاطین سے پاک صاف کر دے، رحمت خداوندی کا جمگھٹا بنا دے، تو یقیناً ایسے شخص کا ساتھ دینا چاہیے، ایسے مدرسے کا ساتھ دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے۔ آج اسکول میں، کالجز میں کتنی لمبی لمبی فیس دے کر آدمی اپنے بچوں کا ایڈمیشن کرا رہا ہے۔ کرانا چاہیے، پڑھانا چاہیے، میں اس کا مخالف نہیں، لیکن میرے بھائی مدارس کے اندر بچوں کو ہاسٹل، حالانکہ آپ کا بچہ آپ لے جا رہے ہیں، لا رہے ہیں، ہاسٹل کا بھی انتظام نہیں، کھانے پینے کا بھی انتظام نہیں، اور ہمارے یہ مدارس کے علماء حفاظ جو مدرسہ چلاتے ہیں الحمدللہ، جو بچے رکھتے ہیں ان کے کھانے کا، پینے کا، رہنے سہنے کا بھی انتظام کرتے ہیں۔ تو جہاں سے آپ کو اتنا بڑا فائدہ مل رہا ہے کہ آپ کا سینہ پاک ہو رہا ہے، آپ کا گھر پاک ہو رہا ہے، آپ کو دنیا میں عزت مل رہی ہے اور آخرت میں بھی عزت ملے گی، آپ اس کا تعاون نہیں کریں گے؟ کرنا چاہیے، خیال کرنا چاہیے۔
فقیر سمجھ کر نہیں کہ صاحب مدرسے والے آئے ہیں 2 روپیہ 10 روپیہ 20 روپیہ دے دیں، نہیں، رب نے جو حق آپ کے ذمے لازم کیا ہے اس حق کو ادا کیجئے، ایمانداری کے ساتھ زکوٰۃ ادا کیجئے۔ یہ تو آپ سے کوئی پرسنل آپ کی پراپرٹی مانگنے نہیں جا رہے، رب ذوالجلال نے آپ کے پاس جو جمع کر کے رکھا ہے وہ آپ کا مال نہیں ہے، وہ رب ذوالجلال کا دیا ہوا مال۔ آپ کنجوسی کیوں کر رہے ہو؟ اگر آپ سے ہم آپ کا مال مانگتے تب آپ کا کنجوسی کرنا بجا، لیکن آپ سے ہم آپ کا مال مانگ نہیں رہے ہیں، آپ کے پاس رب ذوالجلال نے بطور امانت جو مال رکھا ہے، تو جن کا مال ہے اگر وہ لوگ آ جائیں تو خوشی خوشی امانت ادا کر دینا چاہیے، اور تبھی کامیاب ہو گئے۔ ورنہ سورہ بقرہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اور آگے کیا والذین وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، رب نے یہ نہیں فرمایا کہ تم وہ خرچہ کرو جو تم نے کمایا، رب ذوالجلال فرماتا ہے جو میں نے دیا ان میں سے خرچ کرو، ان میں خرچ کرو۔ اس لیے جو مدارس اچھی تعلیم دیتے ہیں ان کا تعاون کرنا چاہیے، ان کا ساتھ دینا چاہیے، اور ہم اہل مدارس کو چاہیے کہ ہم بچوں کو حافظ قرآن بنائیں تو قرآن اس انداز میں پڑھائیں کہ حروف کی ادائیگی صحیح ہے، قرآن صحیح پڑھیں، سین شین تا طا اس سب میں فرق رہے۔ فتح عالمگیر بحر الرائی اور خدا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے فتح رضویہ کے اندر حضور صدر الشریعہ نے بحر شریعت کے اندر لکھا کہ اگر قرآن کریم پڑھنے میں قواعد کی رعایت نہ بھی ہو لیکن حروف کی ادائیگی اگر صحیح ہو تو نماز ہو جاتی ہے۔ تو کم سے کم اتنا تو ہونا چاہیے کہ مخارج درست ہو جائیں، حروف کی ادائیگی صحیح ہو جائے۔ تو اگر 3 سال 4 سال مدرسے میں رہ کر قرآن پڑھ کر یا دیگر تعلیم پڑھ کر حروف کی درستگی نہ ہو، مخارج کی ادائیگی صحیح نہ ہو تو بڑی شرم کی بات ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ورنہ تو مولانا فہیم صاحب شاید اس محفل میں رہے ہوں گے آپ، یا موقفیل صاحب رہے ہوں گے، ایک بڑے مولانا صاحب ہم لوگ بھی تھے بھائی، اتفاق سے انہوں نے درود تاج شروع کیا پڑھنے کے لیے، تو درود تاج کا ہر لفظ معاشم صاحب چیخ چیخ کر ان سے معافی مانگ رہا تھا کہ حضرت معاف کر دیں، کسی اور موقع سے پڑھ لیجیے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، کم سے کم حروف کی ادائیگی تو ٹھیک ہو۔ کس قدر افسوس کی بات ہے کہ بچہ کو ہم نے حافظ قرآن بنا دیا، حروف کی ادائیگی ٹھیک نہیں ہے۔ ہمیں اس پر بھی توجہ دینا چاہیے ورنہ ہم بھی گنہگار ہوں گے۔ الحمدللہ جن کے بچے حافظ قرآن بنے ہیں وہ بڑے مبارکباد کے مستحق ہیں، جو بچے بنے ہیں ان کے ساتھ ہماری دعائیں ہیں۔ الحمدللہ یہ مت سمجھیے گا کہ صاحب ہمارے مدرسے میں، ہمارے محلے میں مدرسہ ہے تو کسی کے بچے پڑھ کے جا رہے ہیں، آپ کے لیے دروازہ بند نہیں ہے، آپ بھی اپنے بچوں کو بھیجیے، پڑھائیے، اور اگر نہیں بھی پڑھا رہے ہیں تب بھی آپ کے محلے میں اگر بچے شب و روز قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں تو خدا کی برکتیں جو نازل ہوتی ہیں اس مدرسے میں بھی نازل ہوگی، اس محلے میں بھی نازل ہوگی۔ اس لیے محلے والوں کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ ترمذی شریف کی ایک حدیث پاک سناؤں پھر بات ختم کروں۔ اللہ کے نبی سرور، مشہور حدیث پاک ہے، نہ جانے کتنے لوگ سنائیں گے، ہو سکتا ہے فہیم سنا بھی چکے ہیں۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک، اللہ کے نبی سرور کائنات فرماتے ہیں کہ جو صاحب قرآن ہوگا، حافظ قرآن ہوگا، کل میدان قیامت میں پروردگار عالم، ہاں اس میں ایک قید ضرور ہے، من قرأ القرآن وعمل بما فیہ۔ اب اس کی میں تشریح نہیں کروں گا، صرف میں حدیث کا مفہوم بتاتا چلا جاؤں کہ میرے آقا فرماتے جو صاحب قرآن حافظ قرآن ہوگا، کل میدان قیامت میں حافظ قرآن کے والدین کے سر پر ایک ایسا تاج سجایا جائے گا کہ اس تاج کی روشنی اور چمک کے سامنے سورج کی روشنی اور چمک بھی ماند پڑ جائے گی۔ جبکہ قیامت میں نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر انسان پریشان ہوگا، پسینے میں ڈوبا ہوگا، ایسے موقع میں حافظ
جب ماں باپ کا اتنا بڑا بدلہ تو خود حافظ قرآن کو کیسا صلہ ملے گا؟ اس لیے سنی مسلمانوں، اس آیت، اس حدیث مبارکہ نے ہمیں حوصلہ دیا کہ ہمیں خود بھی حافظ قرآن بننے کی کوشش کرنا چاہیے، نہ بن سکے تو اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنانا چاہیے، تاکہ اسی بچے کے صدقے میں کل میدان محشر میں پروردگار ہمارے سر پہ تاج کرامت رکھے۔ اس لیے میرے بھائیوں، قرآن پڑھنا چاہیے، دین سیکھنا چاہیے۔ جتنے لوگ اس عمر سے آگے نکل چکے ہیں، تعلیم حاصل کرنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی، آپ کو بھی چاہیے کسی اچھے حافظ سے، کسی مولانا صاحب سے قرآن پڑھیں، کسی بھی عمر میں رہے۔ نماز ہر عمر میں پڑھنا ہے تو قرآن کی تلاوت بھی ہر عمر میں کرنا ہے۔ پروردگار عالم ہم سب کو صحیح قرآن پڑھنے والا بنائے، اور جو لوگ یہ سب کے انتظامات کرتے ہیں ان کو ان کا ساتھ دینے کی توفیق